دیکھیں، سحری کے لیے اذان سنت ہے، اور سنت کے مقابلے میں یہ سیرن جو بجایا جاتا ہے یہ آپ کی اور میری اختراع ہے۔ سنت کا یوں تقابل کرنا صحیح نہیں ہے، سنت کو سنت سمجھیں، اس کو مقام دیں۔ باقی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ اذان کون سی ہے، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ تو صبح کی اذان ہوگی، حالانکہ یہ دھوکہ سیرن میں تو لگ سکتا ہے، اذان میں نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سیرن ہے وہ سحری کے لیے ہو یا سحری کو ختم کرنے کے لیے ہو، ان دونوں کا ساؤنڈ ایک ہوتا ہے، ساؤنڈ ایک ہوتا ہے۔ یہ تو گھڑی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سیرن کون سا ہے، اٹھانے والا ہے یا سحری کو ختم کرنے والا ہے، یہ تو گھڑی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ورنہ دونوں کا ساؤنڈ ایک ہے۔ جبکہ سحری کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس میں مؤذن دوسرا ہوتا ہے، حدیث کے مطابق اس میں مؤذن دوسرا ہوتا ہے، اور صبح کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا مؤذن دوسرا ہوتا ہے، اور ہر مؤذن کا لہجہ اپنا ہوتا ہے، آواز اپنی ہوتی ہے۔ لہذا علاقے کی مسجد کا مؤذن جب اذان دے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون سا مؤذن ہے، یہ پہلے والا ہے یا دوسرے والا۔ اس میں گھڑی نہیں دیکھنی پڑتی، جبکہ اس میں گھڑی دیکھنی پڑتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ سنت کا مقام سنت ہے، اس کو اہمیت دیں اور نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو ہی اختیار کریں، اس میں ہی ہماری خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں کونیوں کو گھٹنے سے ملانا کیسا ہے، اور سجدے میں پیٹ کو رانوں سے ملانا کیسا ہے؟ سجدے میں پیٹ کو پیٹ کو رانوں سے، یعنی چپک جائے رانوں پہ۔ اچھا نہیں سمجھ۔ حالت سجدے میں پیٹ جو ہے زمین سے اٹھا ہونا چاہیے، اتنا اٹھا ہونا چاہیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر بکری کا بچہ بیچ میں سے گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس طرح جب پیٹ اٹھے گا تو وہ کہاں ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ جبکہ یہ جو گھٹنے ہیں جن کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، یہ پاؤں کا ایک حصہ ہے۔ پاؤں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رات کو تہجد کی نماز میں آپ کو گم پایا، جب میں نے آپ کو ٹٹولنا چاہا تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیوں پہ پڑا اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، یہ گھٹنے ملے ہوئے نہیں تھے۔ لہٰذا پیٹ اٹھا ہونا چاہیے، الا یہ کہ بعض لوگ معذور ہوتے ہیں، ان کے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو ان کے بس سے بہر ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سینہ اٹھا ہونا چاہیے، گھٹنے کے ساتھ لگا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اٹھا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ وہاں سے گزر جائے، حدیث میں یہ آتا ہے۔ جی ایک سوال اور ہے کہ کچھ لوگ اذان اتنی لمبی دیتے ہیں کہ کم از کم 3 سے 4 منٹ لگ جاتے ہیں، کیا اذان کو اس طرح کھینچ کر پڑھنا صحیح ہے؟ دوسری بات یہ معلوم کرنی ہے کہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو کیا انا کہتے ہوئے نون کو کھینچنے سے مطلب بدل جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اذان اور قرآن کریم کی تلاوت
الفاظ کی صحیح معنی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ اذان کو بھی ٹھہر ٹھہر کے دیا جائے، ہر حرف الگ الگ ہونا چاہیے، اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی آواز دی ہے، اچھی آواز سے اذان دینا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، غالباً بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے علاقے سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، ایک صحابی کو حکم دیا گیا اذان دو۔ جب وہ اذان دے رہا تھا تو پہاڑ کے پیچھے کچھ بچوں کی نکالی کی آواز آ رہی تھی کہ وہ بھی الفاظ دہرا رہے تھے، اور ان بچوں میں ایک بچے کی آواز بہت اچھی تھی۔ آواز کا اچھا ہونا، اچھے لہجے میں ادا کرنا، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام بچوں کو بلاؤ۔ صحابہ کرام پہاڑ کے پیچھے گئے اور ان بچوں کو جو نکالی کر رہے تھے مؤذن کی، ان کو لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک سے اذان سنی، اذان تو نہیں آتی تھی، نبی علیہ السلام کہتے تھے، وہ الفاظ اسی طرح دوہراتا تھا۔ ایک بچہ جس کا نام ابو محذورہ ہے، جب اس کی باری آئی تو اس کی آواز بہت پیاری تھی، بہت پیاری تھی۔ نبی علیہ السلام اس کی آواز پر بے انتہا خوش ہو گئے۔ یہ بچے مسلمانوں کے ہی تھے، کھیل رہے تھے پیچھے سے۔ نبی علیہ السلام اس بچے سے اتنا خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، آج کے بعد تو بیت اللہ کا مؤذن ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کی اذان کو سن کے اتنا خوشی ہوئے، آپ نے اشرفوں کی سونے کی ایک تھیلی بھی اس کو دی۔ اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، جو آج کے دور میں خام خواہ فتووں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اذان اچھے الفاظ میں، ترنم کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ دینا یہ ثابت ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن بعض حضرات اذان دینے کا شوق رکھتے ہیں اور اس حرف کو کھینچتے ہیں جس کا کھینچنا ثابت نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جیسے ابھی سوال کے اندر لفظ انا کی بات ہوئی، اشہد انا۔ اب اشہد انا جو ہے نا جی، انا اس میں غنہ ہے، جب غنہ ہے تو ٹھہرنا تو ہے، اشہد ان غنہ ہے۔ لیکن بعض حضرات اشہد انا اگر نہ کریں گے تو نون کے ساتھ الف آ جائے گی، جب انا ہو جائے گا تو معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ لہٰذا اس کو یوں نہیں کھینچنا، یہ غنہ ہے۔ اور غنہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے، آپ اپنے اپنے اساتذہ کرام سے اور مسجد کے اماموں سے پوچھ لیا کریں کہ غنہ کس کو کہتے ہیں، تو یہاں غنہ اشہد ان یہ ہے، لہذا رکے گا بھی صحیح، لیکن اتنا بھی نہیں رکنا، اتنا بھی نہیں رکنا جتنا کہا گیا ہے۔ لہذا اچھے الفاظ کے ساتھ اذان دینا ثابت ہے۔ بعض حروف جن کا کھینچنا احادیث سے ملتا ہے، بعض میں غنہ ہے، جہاں نہیں ہے خام خواہ کھینچنا یہ تکلف ہے، اور تکلف اسلام میں نہیں ہے۔ سفر سے واپسی پر میرے کام کے بعد شہر میں داخل ہونے کے بعد قصر نماز کر سکتے ہیں گھر پہنچنے سے پہلے؟ مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وطن سے واپس آتے، سفر سے واپس آتے، تو حالانکہ بعض صحابہ کہتے ہیں رات کا وقت ہوتا اور ہمیں مدینے کی روشنی نظر آ رہی ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ قریب ہے، اس کی روشنی بھی سامنے نظر آ رہی، لیکن آپ رک کر بھی نماز قصر پڑھتے تھے۔ لہذا شہر میں داخل ہونے سے پہلے واپسی پر آپ نماز قصر کریں گے، جب شہر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر قصر نہیں چلے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ گاڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ گاڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو منڈواؤ، آپ بتائیں دونوں میں کون سا عمل درست ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال
داڑھی کے بارے نہیں ہے بلکہ مونچھوں کے بارے، ایسے نا ہے نا؟ ہاں۔ احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قص الشارب، قص الشارب، لفظ قص آئے قاف اور صاد، اور ایک حدیث میں آتا ہے انحکو الشوارب، انحکو کا لفظ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے آفو، آفو عین کے ساتھ نہیں بلکہ ہا کے ساتھ ہے، ہا حلوے والی، آفو آفو۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں۔ ان مختلف الفاظ کا جو معنی ہے، بعض کا معنی بنتا ہے کہ مونچھوں کو بالکل صاف کرو، اچھی طرح صاف کرو، اور بعض کا معنی ہے ان کو کاٹو کاٹو۔ اسی طرح ایک حدیث میں جو حسن درجے کی ہے اس میں یہ بھی ہے، ایک مجوسی آیا تو اس کی مونچھیں اتنی بڑی تھی، اس کے ہونٹ جو تھے وہ غائب تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے گھر سے مکراس منگوایا، کینچی منگوائی، اور اس کے ہونٹوں کے آگے رکھی، اس کے ہونٹوں کے آگے اپنا مسواک رکھا، مسواک رکھ کر اور کینچی کے ذریعے نیچے جو مونچھیں تھیں اس کو کاٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ واضح ہوا کہ مونچھیں آپ بالکل یعنی اس طرح بھی پھیر سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ چاہیں کینچی کے ذریعے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، گویا کینچی کے ذریعے بھی اور استرے کے ذریعے بھی آپ مونچھوں کو سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال کرنا کہ مونچھیں جو ہے نا وہ ہونٹوں سے تجاوز نہ کریں اور وہ آگے منہ میں نہ چلی جائیں، لہذا مونچھیں اگر تھوڑی بہت بندہ رکھتا ہے کوئی حرج نہیں۔ بعض حضرات جو بالکل ہی بلیڈ کے ہی قائل ہیں اور کینچی کے قائل نہیں ہیں، ان کا موقف صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں عمل احادیث سے ثابت ہیں، یہ سارے الفاظ ملتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے مختلف الفاظ کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی ثابت کیا، اگر کچھ مونچھیں ہوتی ہیں تو ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کو اللہ کے آگے پیش کرو، یہ وسیلہ ہے کہ اے اللہ تو غفور ہے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو رازق ہے، تو رازق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک شکل جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل میں نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، جیسا کہ وہ 3 جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنا اپنا عمل اللہ کے آگے رکھا تھا، یہ بھی ایک شکل ہے۔ آپ اپنے کسی نیک عمل کو اللہ کے آگے رکھیں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے خالص تیرے لیے یہ عمل کیا تھا، آج میں مصیبت میں آ گئی ہوں، اے اللہ مہربانی فرما مجھے اس مصیبت سے نجات ہوں، یہ بھی ایک شکل ہے۔ اسی طرح ایک شکل یہ بھی ہے، آپ کے علم میں اگر کوئی شخص نیک ہے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں یا یہ نیک آدمی ہے، اس کو جس کو دنیا کی زندگی حاصل ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اچھا ہے یا نیک ہے، وہ اچھا ہے یا نیک ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے، آپ اس کی دعاؤں کے مستحق نہیں بن سکتے، آپ ان سے دعا نہیں کروا سکتے۔ آپ اس شخص کے پاس جائیں، ان کے آگے بھی کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آج کل پریشان ہوں فلاں مسئلے میں، لیکن اس سے دعا کروائیں گے جس کو دنیا کی زندگی حاصل ہے، جس کو جو دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کتنا عظیم انسان کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں
امیر عمر کے دور میں جب قحط شروع ہو گیا، بارش کا مسئلہ تھا، تو سیدنا عمر نے صحابہ کو جمع کیا، تابعین کو جمع کیا، بارش کی دعا کے لیے انتخاب کس کا کیا گیا؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ اور کیا کہا اللہ سے؟ کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ایک وقت تھا ہمارے درمیان تیرا نبی موجود تھا، تیرے نبی کے وسیلے سے ہم درخواست کیا کرتے تھے۔ انا کنا ماضی کے سیغے، ماضی کے، ہم تیرے پیغمبر کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے تیرے پیغمبر کے چچا کو آگے کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ مدینہ میں ہے، نبی علیہ السلام کی قبر بھی مدینہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے وہ کتنا عظیم مقام پر ہو، جنت الفردوس ان کا مقام، لیکن ان کے وسیلے سے آپ اب دعا نہیں کروا سکتے۔ اب یہی ہوگا، یہ ہے۔ اور وسیلے کی اصطلاح بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو جب مؤذن اذان دے، اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو اور یہ دعا کرو۔ اس دعا میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ۔ یہاں میں آخر میں کیوں لے آیا ہوں؟ اس دعا کے اوپر اس کا غلط معنی لیا جاتا ہے یا غلط مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ۔ اس کا غلط معنی کیا جاتا ہے کہ بندہ اذان سننے کے بعد اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ ہمیں محمد کا وسیلہ دے۔ یہ کہا ہے، یہ معنی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اصل معنی اللہم آت محمد الوسیلہ، اے اللہ ہماری تیرے آگے درخواست ہے کہ محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ محمد کو، ایک ہے محمد کا وسیلہ، ایک ہے محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ سمجھ رہے نا جی؟ یہ نہیں معنی کہ اے اللہ محمد کا وسیلہ عطا فرما، یہ غلط معنی ہے۔ نہیں، اے اللہ محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جنت میں ایک سیکٹر ہے، جنت میں ایک سیکٹر ہے، ایک محل ہے، ایک علاقہ ہے جنت کا، جس علاقے کا نام ہے وسیلہ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے الوسیلہ، اور یہ جگہ صرف ایک بندے کو ملے گی۔ یہ وسیلہ جس جگہ کا نام ہے، جس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ کراچی کے لحاظ سے آپ یوں سمجھیں کہ ڈیفینس ہے، ڈیفینس ایک جگہ کا نام ہے۔ تو جنت میں ایک علاقہ ہے، ایک کالونی ہے جس کا نام ہے الوسیلہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا یہ علاقہ صرف ایک آدمی کو ملے گا، اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جگہ اللہ مجھے دے گا، لیکن تم اگر میرے لیے یہ دعا کرو گے کہ اے اللہ محمد کو وسیلہ عطا فرما، یہ نہیں وہ جگہ جو وسیلہ ہے نا وہ محمد کو عطا فرما، تم اگر اللہ کے آگے درخواست کرو گے کہ یہ جگہ ہمارے پیغمبر کو عطا فرما، تو اس کا تمہیں بھی ایک فائدہ ہوگا۔ وہ جگہ تو اللہ مجھے دے گا، لیکن تم بھی اللہ کے آگے درخواست رکھ دو گے کہ اللہ وہ وسیلہ جگہ جو ہے وہ محمد کو عطا فرما، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرنا میرے اوپر لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟